السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 199۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن کے بارے میں، الاہلہ چاند۔ قل آپ کہہ دیجئے، ہیا وہ مواقیت وقت معلوم کرنے کی چیز ہے، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج معلوم کرنے کی چیز ہے، ولیس اور نہیں ہے، البر نیکی، بان تأتوا یہ کہ تم آؤ، البیوت گھروں کو، من سے، ظہورہا ان کی پشتوں سے، پیچھے سے، ولیکن اور لیکن، البر کامل نیکی، من اس کی ہے، اتقا جس نے تقوی اختیار کیا، واتوا اور تم آؤ، البیوت گھروں کو، من سے، ابوابہا ان کے دروازوں، واتقوا اور تم ڈر جاؤ، اللہ اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ۔ یسألونک عن الاہلہ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں۔ اہلہ یہ ہلال کی جمع ہے، ہلال کہتے ہیں چاند کو۔ ویسے تو پہلی دوسری رات کے تیسری رات کے چاند کو ہلال کہا جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ مطلق چاند کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے اس کا جو مطلب لکھا ہے کہ ان کے سوال کرنے کا مقصد تھا کہ چاند کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، یا وہ یہ پوچھتے تھے کہ یہ چاند کبھی کم ہوتا ہے اور کبھی زیادہ ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ چاند جب شروع ہوتا ہے تو یہ باریک سا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا 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 14 تاریخ کو پورا بدر بن جاتا ہے، اور پھر 14 کے بعد پھر یہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ کھجور کی پرانی شاخ کی مثل ہو جاتا ہے، باریک سا۔ مغرب کے وقت سے یہ شروع ہوتا ہے، اور جب اس کی آخری دن ہوتے ہیں تو یہ فجر کے وقت نکلتا ہے اور اس وقت ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے دنوں میں مغرب کے وقت نظر آتا ہے اور مغرب پہ ہی غروب ہو جاتا ہے، آخری دنوں میں فجر پہ نکلتا ہے اور فجر پہ غروب ہو جاتا ہے۔ اس کی 28 منزلیں ہوتی ہیں، یعنی 28 دن نظر آتا ہے، اور اگر 29 کا چاند ہو تو ایک دن غائب رہ کے طلوع ہو جاتا ہے، اگر 30 کا ہو پھر 2 دن تک غائب رہتا ہے۔ اس کی 28 منزلیں ہیں۔ سوال یہ تھا کہ یہ چاند کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، اس میں کیا حکمت ہے، کس مقصد کے لیے چاند کے ساتھ ایسے کیا جاتا ہے؟ تو جواب دیا گیا، قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ کہہ دو یہ لوگوں کے لیے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے اور حج کا وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی اس کے ذریعے لوگ تاریخ جانتے ہیں، ان تاریخوں سے پھر تمہیں پتہ چلتا ہے کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، روزے کے مہینے کون سے ہیں، عورتوں کی عدت کتنی بنتی ہے، اور یہ سب چیزیں، کسی سے لینا دینا، قرض کے معاملات، تجارت کے معاملات، تاریخوں سے جڑے ہوئے ہیں، اور تمہیں آسانی سے تاریخیں معلوم کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت رکھی کہ چاند کو اس طرح بنا دیا۔ ابھی تو لوگوں کا چاند کے ساتھ تعلق نہیں رہا، وگرنہ پہلے جب یہ گھڑیاں اور یہ کیلنڈر اور یہ چیزیں عام نہیں ہوئی تھیں، اس وقت تک لوگ چاند کو دیکھ کر ہی کہتے تھے یہ فلانی تاریخ کا چاند ہے، ان کا بڑا اندازہ ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے ہر مہینے اور ہر روز دیکھنا، اندازہ تو خود بخود ہو جاتا ہے، تو وہ چاند دیکھ کر ہی تاریخ معلوم کر لیتے تھے۔ گویا چاند خود ایک کیلنڈر تھا، جبکہ جو سورج ہے اس سے تاریخ معلوم کرنا عام بندے کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی پیدا کرنے کے لیے چاند کی یہ کیفیت بنائی۔ تو اس آیت مبارکہ کے پہلے جملے میں ان کا سوال تھا کہ چاند کے ساتھ ایسے کیوں ہوتا ہے، تو اس کا جواب دیا گیا، اس کی وجہ یہ چیزیں ہیں۔ یہ بات پوری ہو گئی۔ دوسرا جملہ اس آیت مبارکہ میں
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں کو آؤ ان کے پیچھے سے، لیکن نیکی کامل تو یہ ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا۔ اس کے پیچھے کئی طرح کے واقعات ہیں۔ بعض دفعہ قرآن مجید کسی ایک واقعے پر اترتا تھا، اور بعض دفعہ مختلف قسم کے واقعات ہوتے تھے تو اس کے اوپر ایک آیت اترتی۔ ایک واقعہ اس پر یہ بیان کیا جاتا ہے، عرب لوگ جب کبھی احرام باندھ لیتے عمرہ کرنے کے لیے، انہیں پھر واپس گھر پہ کوئی کام آنا پڑتا تو وہ اپنے گھر کے دروازے سے نہ آتے بلکہ پیچھے سے دیوار پھلانگ کے آتے، کہتے نہیں اس دروازے سے اب ہم نہیں گزریں گے۔ ان کے ذہنوں میں یہ تھا کہ ہم نے گناہ کیے، ان دروازوں سے گناہ کی حالت میں گزرتے رہے، اب ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، ہم پاک صاف ہیں، ہم اس میلے کچیلے دروازے سے نہیں گزریں گے۔ اور بعض نے یوں واقعہ نقل کیا کہ یہ جب کسی سفر کے لیے نکلتے اور اگر ان کو کوئی کام پڑ جاتا، گھر پہ کوئی چیز لینی پڑتی، واپس آنا پڑتا یا سفر ترک کرنا پڑتا، تو اپنے گھر کے دروازے سے واپس نہ آتے بلکہ پیچھے سے پھلانگ کے آتے، اس کو بدفعلی لیتے، برا لیتے اس کو دروازے سے گزرنے کو۔ اور بعض نے یوں بیان کیا کہ جو قریش تھے وہ گھروں کے دروازوں سے داخل ہو جاتے تھے احرام باندھ کے۔ قریش کے سوا جتنے لوگ تھے وہ احرام باندھ کے اپنے گھروں کے دروازوں سے نہیں آتے تھے بلکہ پیچھے سے آتے تھے۔ اور بھی یعنی کہ کئی قسم کی رسومات ان میں تھی، جس طرح ہمارے ادھر مختلف قسم کے تصور پائے جاتے، کالی بلی راستے سے گزر جائے تو راستہ بدل لو، صبح صبح دکان پہ کوئی ادھار لینے آ جائے تو بس پھر آج سارا دن ادھار ہی چلے گا۔ صبح اس طرح کی جاہلوں والی باتیں، اس طرح کی جو ہے نا وہ بدگمانیاں اور منحوس قسم کے نظریات، یہ پاکستان ہندوستان کے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں جو ہندوؤں سے آئے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو اسی طرح کے معاشرے اور اسی طرح کی توہم پرستی ان عرب کے قبائل میں بھی تھی۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ گھر کے دروازے سے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہور، یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں کو آؤ ان کی پشتوں سے، پیچھے سے آتے پھرو، یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ ولکن البر من اتقى، ہاں کامل نیکی اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ اللہ سے ڈرنا نیکی ہے، وہ تم ڈرو بس۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ رسومات اور وہ افعال کے جو علاقائی ہوتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، اصل حیثیت تقوی کی ہوتی ہے، للہیت کی ہوتی ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی تو اس کی ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تم دروازوں کو آؤ، تم گھروں کو آؤ ان کے دروازوں سے ہی، اس لیے تمہیں پیچھے سے آنے کی ضرورت نہیں، دروازوں سے ہی گھروں کے اندر آؤ۔ یہ ایک حکم بھی دیا اور یہ ایک قاعدہ فقہیہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کو کرنا ہو تو سیدھے رستے سے کرو۔ اب عربوں کے ہاں یہ بات بطور محاورہ استعمال ہوتی ہے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کسی کو یہ کہنا ہو نا سیدھے رستے سے آؤ تو اس کو کہتے ہیں وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، دروازے سے آؤ، یعنی جو دروازہ گھر میں داخل ہونے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کام کو طریقے سے کرو۔ ہر کام کو صحیح طریقے سے کرنا، سنت طریقے سے کرنا، یہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، آنا ہے تو دروازے سے آؤ جو اصل طریقہ ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو، یعنی اصل نیکی یہ ہے۔ توہمات کوئی نیکیاں نہیں ہوتی، رسومات کوئی نیکیاں نہیں ہوتی، جس طرح ہمارے ہاں طرح طرح کی رسومات ہیں، یہ کوئی نیکیاں نہیں ہیں۔ اصل نیکیاں کیا ہیں؟ اللہ سے ڈرنا۔ کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب دیکھیے اللہ نے فلاح کس میں رکھی ہے؟ ڈر میں۔ اللہ سے جو ڈر گیا وہ فلاح پا گیا، یعنی کامیابی کا راز اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ اکبر، بہت گہری بات ہے، حقیقت ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا ڈر اس پر چھا جائے، غالب آ جائے، یعنی کہ وہ کامیاب ہو جائے، اس کے اوپر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا